اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین صلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یعصب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی، اور یقیناً اس کی عطا کردہ توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس نعمت عظمیٰ کا ہم ادراک کر سکتے، اس کی معرفت حاصل کر سکتے اور اس کے ساتھ متمسک رہ سکتے۔ آپ آج کی گفتگو جو ہے اس کا عنوان جانتے ہیں، لوگوں کے لیے غالی غلو نصیری اور چرسی بھنگی نشئی اس قسم کے فتوے بکنے والا وہ ملا جس کو لاہور میں آئے تقریباً 4 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا ہے، اور جب سے اس نے آ کے یہاں پہ مدرسہ بنایا ہے تب سے تشیع کے اندر اور بالخصوص تشیع کے عقائد کے اندر ایک طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے اس شخص نے۔ آپ یقیناً سمجھتے ہیں کہ میں فرزند ہزاروی کی بات کر رہا ہوں۔ میں فرزند ہزاروی اسے کیوں کہتا ہوں تو اس کی بھی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ نام میں نے خود سے اس کا رکھ دیا ہے، بلکہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو فرزند ہزاروی کیوں کہا جاتا۔ ایک بات کی طرف میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کل کچھ پوسٹ لگائیں فرزند ہزاروی کے بیانات کی پوسٹ، جس میں اس نے اپنے باطل عقائد کے اور غالی غلو سے بھرپور عقائد کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے کچھ کلمات کہے ہیں جن کے ویڈیوز میں آج آپ کو بھی دکھاؤں گا بھی۔ لیکن جو فرزند ہزاروی کے لونڈے ہیں ان کے کمنٹس اگر آپ انہی کل کی پوسٹ کے اوپر پڑھیں تو وہ ابھی بھی اسی کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ جو عقائد فرزند ہزاروی کے ہیں وہی ان کے ہیں، یعنی وہ بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو فرزند ہزاروی کا عقیدہ، اگرچہ اس کے ان عقائد کے ساتھ خود انہی کے اپنے فرقہ اصولیہ خامنئیہ جس وہ ولایت فقیہ کے تحت جو کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی اختلاف کیا۔ لیکن فرزند ہزاروی جیسے خامنئی کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں مانتا، اسی طریقے سے اس کے جو لونڈے لفاڑے ہیں ان کے لیے بھی فرزند ہزاروی سے آگے کسی کی کوئی بات نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب کسی اور کی بات آتی ہے، جب مجھ جیسا بندہ اجتہاد اور تقلید کے اوپر اور ولایت فقیہ پہ اعتراض کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تمام مراجع قابل احترام ہیں، ہر ایک کی عزت ہے، تم کسی بھی مرجع کے خلاف بات نہیں کرو۔ لیکن خود ان کا فرزند ہزاروی جو ہے وہ اپنے نظریات کے مخالف کسی ملا کے بارے میں جب گفتگو کرتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ بھی آج آپ دیکھیں گے۔ MI6 کا شور مچانے والا یہ فرزند ہزاروی جسے دنیا جواد نقوی کے نام سے جانتی ہے، MI6 کا تذکرہ بہت کرتا۔ اس سے پہلے MI6 کا تذکرہ کبھی سننے میں نہیں آیا تھا کہ MI6 نام کی بھی کوئی تنظیم ہے جو پاکستان میں کام کر رہی ہے اور تشیع میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے۔ اسی نے شور مچایا MI6 کے ایجنٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اور الزام اس نے یہ لگایا، شور اس نے یہ مچایا کہ تشیع کے عقائد کا بیڑا گرک کر رہی ہے MI6۔ چلیے آج اسی کے ویڈیو ثبوتوں کے ذریعے، اسی کے ویڈیوز کے ذریعے، اسی کے بیانات کے ذریعے جو یہ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، خود اپنے کانوں سے سنیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے اور اپنے ایمان کو پلڑے میں تولیے ولایت مولا امیر کائنات، تعلیمات سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم پر، اور پھر فیصلہ کیجئے کہ غالی کون ہے۔ MI6 کے تحت جو عقائد تشیع 1400 سال سے چلتے چلے آ رہے، مثال کے طور پر 1400 سال سے تشیع کا مسلمانوں کے باقی کے تمام مسالک سے جو اختلاف ہے
وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم ولی الامر اور امام سوائے معصوم کے کسی کو تسلیم نہیں کرتے. ہم ولی الامر اور امام اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جس کو اللہ جل شانہ ولی الامر قرآن میں بنا کے بھیجا ہے, جس کا تعارف خود سرکار رسالت مآب سلطان مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کے جائیں, بتا کے جائیں, امت کو بتا کے جائیں کہ میرے 12 جو ہیں وہ خلفاء ہوں گے, اور ان کے اسماء گرامی تک بھی تلاوت کر جائیں. ولی الامر وہ ہے جس کو قرآن کی آیات ولی کہیں. لیکن فرزند ہزاروی کے عقیدے کے مطابق ولی الامر کون ہے؟ MI6 کا جو ایجنڈا ہے کہ تشیع کے بنیادی عقائد کو تباہ کیا جائے, اس ایجنڈے پہ کام کون کر رہا؟ آج ویڈیوز دیکھیے, فرزند ہزاروی کے اپنے بیانات دیکھیے, اور پھر اپنے ضمیر کی عدالت میں آپ خود فیصلہ کیجیے. آج آپ کو میں وہ ویڈیوز بھی دکھاؤں گا کہ جو میں آج تک آپ لوگوں کے سامنے کہتا آیا کہ یہ ملا جو ہے یہ کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, یہ ملا جو ہے تشیع میں انتشار پیدا کر رہا ہے, یہ ملا تشیع کے عقائد کو مسخ کر رہا ہے. تو کیا یہ بات میں اکیلا کہتا ہوں؟ نہیں. آپ جن کو اپنے علم کے مطابق اور اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنی فہم و فراست کے مطابق عالم سمجھتے ہیں, وہ اس فرزند ہزاروی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آج آپ کو وہ بھی سناتا ہوں. آج آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل MI6 کا ایجنٹ کون ہے. دراصل MI6 کے ایجنڈے پر تشیع کے عقائد برباد کرنے والا, خراب کرنے والا, ان کا رخ موڑنے والا, ان میں تباہی پھیرنے والا دراصل کون ہے. آج آپ دیکھیے گا, آج آپ فیصلہ کیجئے گا, خود فیصلہ کیجئے گا کہ دراصل غالی کون ہے, غلو کون کر رہا اور کس کے لیے کر رہا. کیونکہ سب سے بڑی عدالت انسان کے لیے جو ہوتی ہے وہ اس کے ضمیر کی عدالت ہوتی ہے. انسان باہر کی عدالت کو دھوکہ دے سکتا ہے, جھوٹ بول سکتا, منافقت کر سکتا, اپنے ضمیر کی عدالت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ ضمیر جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا. پاکستان کے اندر MI6, غالی, نصیریت, ان تمام چیزوں کے بارے میں ابتدا کرنے والا فرزند ہزاروی. آئیے آج اس کا میں آپ کو پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے بتا, کیونکہ آپ جانتے ہیں میں پوسٹ مارٹم کا لفظ اسی لیے استعمال کرتا ہوں کہ یہ وجہ تلاش کرتا ہے. پوسٹ مارٹم کے ذریعے پتہ کیا جاتا ہے کہ کسی میت کی موت کیوں واقع ہوئی. جو قابل علاج ہوتے ہیں ان کا تو آپریشن ہوتا ہے نا, اور پوسٹ مارٹم میں دلائل تلاش کیے جاتے ہیں کہ یہ مرا کیوں, اس کی وجہ موت کیا ہے. تو فرزند ہزاروی کا پوسٹ مارٹم آج کرتے ہیں, خود اس کی اپنی زبان سے اور کچھ ان کی زبان سے کہ جن کو آپ بڑا صاحب عزت سمجھتے ہیں. مجھے تو خیر جو گالیاں دیتے ہیں دیتے رہیں, مجھے کیا فرق پڑتا, لیکن جو ایسا کرتے ہیں چلیے ذرا ان سے سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی سب سے بڑی عدالت اس کی ضمیر کی عدالت ہوتی ہے. آج آپ کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور کمال کی بات ہے کہ جو کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں سے میرا کہا ہوا نہیں ہوگا. جو کچھ کہا ہوا ہوگا وہ ان کا ہوگا جن کو آپ بڑی عزت دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فرزند ہزاروی میں کہتا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے. فرزند ہزاروی کے لونڈوں کو پوری اجازت ہے جتنی چاہے گالیاں نکال سکیں, نکال سکتے ہیں, بکواسات کر سکتے ہیں, کیونکہ آج ان کے استاد محترم, ان کے رہبر پاکستان, اور آج کل سنا ہے آیت اللہ ہو گیا ہے, فرزند ہزاروی کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں, تو ان کو حق بنتا ہے, وہ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں پر پش پہ کلندر. دیکھیے کیا ہے فرزند ہزاروی کی حقیقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ. اما بعد
فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. حضرات مومنین کرام، سادات و عظام، موالیان حضر قرار اور برادران اسلام، میں نے تبرکتاً قرآن کریم فرقان عظیم سے اس آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ اہل عقل کو کہہ رہا ہے کہ پاک اور ناپاک یعنی خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے. اگرچہ تمہیں خبیث کی کثرت اچھی لگے مگر پھر بھی خبیث خبیث ہے اور طیب طیب ہے. اور اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اور اے اہل عقل، عقل کا استعمال کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 دن سے ایک شخص جس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، اہل بیت کی دشمنی کے لیے جو بڑے ہی طریقے کے ساتھ یعنی کام کر رہا تھا علماء کے لباس میں اور شیعت کا لبادہ اوڑے ہوئے، شیعت کا خود کو بڑا ٹھیکیدار بنا کے خود کو پیش کر رہا تھا اور انقلاب ایران کا بہت حمایتی خود کو ظاہر کر رہا تھا اور طرح طرح کے اس کے بیانات آئے، کبھی امیر شام کی وکالت، کبھی ذاکرین کے خلاف، کبھی ماتم داری کے خلاف، کبھی جناب امیر مختار علیہ الرحمہ جس کے لیے امام سید و ساجدین دعا فرمائیں اور معصوم امام کو خون رونے والے امام کے چہرے پہ جس کی وجہ سے تبسم آئے، اس ہستی کے خلاف اس نے لب کشائی کی، اپنی زبان کو کھولا تو مختلف جوابات بھی آئے. تو اب تو اس نے حد کر دی یہ کہہ کر کہ مجالس عزاء اور نماز تراویح جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہیں، جیسے تراویح ہے ویسے مجالس ہیں. تو اس نے ایسا شیعت پہ حملہ کیا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل چور چور ہو چکے ہیں. تو آپ سوچیں گے کہ غلام اکبر ساقی اہل بیت کا ادنا سا مداح خان کیوں خاموش رہا؟ میں خاموش نہیں رہا. میں 3-4 دن سے جب سے یہ سنا میں اس کی کھوج میں اس کے حسب و نسب تک پہنچا ہوں، اس کی اصلیت تک پہنچا ہوں. چونکہ میرا تعلق بزم اسماعیل سے ہے، درس آل محمد کا میں فارغ التحصیل ہوں. مولانا مبلغ اعظم وکیل آل محمد کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ وہ دشمن کے بارے میں بھی گفتگو اتنی دیر تک نہیں کرتے تھے جب تک دلائل کے انبار اکٹھے نہیں کر لیتے تھے، اسناد کے انبار لگا لیتے تھے. تو پورے سیاق و سباق کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پہلے دشمن کے گھر تک پہنچنا پڑتا ہے، اس کی اصلیت تک جانا پڑتا ہے. تو الحمدللہ آپ تمام مومنین کو میں یہ خبر دے رہا ہوں اور جتنی خبر دے رہا ہوں اس کا قیامت تک جب تک زندہ ہوں ذمہ دار ہوں. کوئی ایک بات بھی غلط ہو تو میری سزا جو یہ چاہے اہل بیت کا دشمن وہ مجھے دے سکتا ہے اگر میری بات غلط ہو. ایک تو اس کا نام اصل یہ نام جواد نقوی نہیں ہے، یہ 2 نمبر نام ہے. اس کا پہلا نام فرزند علی شاہ تھا. یہ اہل سنت کے عالم ہے. ساقی صاحب آپ نے ان کی زبان سے ان کا نام بھی آپ نے سن لیا. اب یہ فرزند ہزاروی کا اصل نام اور اس کی اصل اوقات بتا رہے ہیں کہ در حقیقت یہ شخص جو آج جواد نقوی بن کے تشیع کے عقائد کا ستیہ ناش کر رہا ہے، تشیع کے خلاف کام کر رہا ہے، نام ایران کے لیڈر کا لیتا ہے اور عمل جو ہے وہ آل سعود کی بنائی ہوئی پالیسی پہ جو کر رہا ہے، اس کی حقیقت اس اہل سنت عالم دین سے سنیے. اگر فرض محال ساقی صاحب کی یہ گفتگو جھوٹ پر مبنی ہے تو اس ویڈیو کے خلاف جواد نقوی کو سائبر کرائم میں، ہائی کورٹ میں، کسی نہ کسی جگہ جا کر حتق عزت کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا. نمبر 2،
اپنی شناختی کارڈ، اپنی میٹرک کی سند، اپنی جنم پرچی دکھا کے بتانا چاہیے تھا کہ نہیں، میرا نام فرزند ہزاروی نہیں ہے، میرا نام جواد نقوی ہے اور میں واقعی ہی نقوی سید ہوں، جو کہ آج تک متعدد بار ڈیمانڈ کرنے کے باوجود وہ نہیں پیش کر سکا۔ یہ جو گفتگو ہے یہ اہل سنت کے عالم آپ کے سامنے کر رہے ہیں جو اس کی حقیقت سے واقف ہیں، کیونکہ فرزند ہزاروی کا اصل جو بنیاد تھی، جو اس کی حقیقت تھی، وہ انہی کے مسلک سے تعلق رکھتی تھی۔ سنیے، کو میں یہ خبر دے رہا ہوں اور جتنی خبر دے رہا ہوں اس کا قیامت تک جب تک زندہ ہوں ذمہ دار ہوں۔ کوئی ایک بات میں غلط ہو تو میری سزا جو یہ چاہے اہل بیت کا دشمن وہ مجھے دے سکتا ہے اگر میری بات غلط ہو۔ ایک تو اس کا نام، اصل یہ نام جواد نقوی نہیں ہے، یہ 2 نمبر نام ہے۔ اس کا پہلا نام فرزند علی شاہ تھا، یہ عبداللہ شاہ ڈرائیور کا بیٹا ہے، ہزارہ ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق ہے، ٹپا سیدا جہاں اس کا گاؤں ہے، اور اس کا والد فوج کی اکیڈمی میں ڈرائیور کی ملازمت کرتا تھا، اور وہ کٹر پکا سنی تھا اور امیر شام کا بہت محبت کرنے والا تھا، جس کی وجہ سے اس کو امیر شام کی وکالت نصیب ہوئی۔ یہ اس کو والد کی طرف سے وراثت میں ملی ہے۔ دیکھیے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ ہیں، میں نہیں ہوں۔ جو دعویٰ یہ صاحب فرما رہے ہیں اس دعوے کے ذمہ دار بھی یہی، اور اگر فرزند ہزاروی سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے تو جھوٹ ہے تو نکلے میدان میں، آئے ہتک عزت کا دعویٰ کرے، سابر کرائم میں ان کے خلاف مقدمہ درج کروائے اگر سچا ہے تو، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ دلیل برہان اگر تم سچے ہو۔ قیامت تک جب تک زندہ ہوں ذمہ دار ہوں۔ کوئی ایک بات میں غلط ہو تو میری سزا جو یہ چاہے اہل بیت کا دشمن وہ مجھے دے سکتا ہے اگر میری بات غلط ہو۔ ایک تو اس کا نام، اصل یہ نام جواد نقوی نہیں ہے، یہ 2 نمبر نام ہے۔ اس کا پہلا نام فرزند علی شاہ تھا، یہ عبداللہ شاہ ڈرائیور کا بیٹا ہے، ہزارہ ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق ہے، ٹپا سیدا جہاں اس کا گاؤں ہے، اور اس کا والد فوج کی اکیڈمی میں ڈرائیور کی ملازمت کرتا تھا، اور وہ کٹر پکا سنی تھا اور امیر شام کا بہت محبت کرنے والا تھا، جس کی وجہ سے اس کو امیر شام کی وکالت نصیب ہوئی۔ یہ اس کو والد کی طرف سے وراثت میں ملی ہے، اور اس کے ننیال ہری پور میں ہے، وہاں ٹنڈے گاؤں ہے، ٹنڈا یا ٹنڈوا اس طرح کا نام ہے اس زمانے میں، وہاں ہے۔ اب بھی پکے مانے ہوئے ثلاثہ کے اور امیر شام کے مرید ہیں، پکے سنی ہیں، جس وجہ سے اس کے اندر یہ دونوں نجیب الطرف یعنی دونوں طرف سے، طرفین کی طرف سے، ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی اہل بیت کی دشمنی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کو پالا سید خضر حسین شاہ صاحب جو اس کے رشتہ دار تھے، اس کے ماموں یا اس کے والد کے کسی طرف سے کزن تھے، پھر اس کو پالا اور اس کے والد کا جنازہ بھی سنی ہوا، اور پکا سنی تھا اس کا والد، تو انہوں نے، وہ شیعہ تھے خضر حسین شاہ، انہوں نے اس کو شیعہ مدرسے میں داخل کروایا، اور اس کا نام فرزند ہی تھا۔ اگر اس سے پہلے، نکاح سے پہلے اس کا کاغذوں میں کہیں نام جواد نقوی یا لفظ نقوی اس کے نام کے ساتھ لگا نکل آیا تو بھی میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ نقوی بھی اس دن لگایا گیا، اس کا نام احسار شاہ نے، احسار کاظمی نے چینج کیا جب نکاح ہو رہا تھا کہ اس کا نام جواد نقوی رکھ دو۔ نقوی اس دن اس کے نام کے ساتھ لگا، اس سے پہلے نقوی نہیں تھا۔ یہ ہے اس کی اصلیت۔ اب رہا مسئلہ کہ جو اس نے کہا ہے میں اس پہ بات کروں۔ دیکھیں یہ فرزند ہزاروی کی حقیقت ہے، اس کے آگے اہل سنت کے ان معتبر عالم دین نے، کیونکہ فرزند ہزاروی کو اہل سنت کے علماء سے بڑی محبت ہے، اپنے مدرسے میں بلا کے جناب امیر مختار کی شان میں گستاخی کروا لیتا ہے، شیخ الحدیث کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے،
جناب نعرہ حیدری کے خلاف تقریر برداشت کر لیتا ہے، لیکن ساقی صاحب کو کبھی نہیں بلاتا، حتیٰ کہ یہ بھی اہل سنت کے معتبر اکابرین اور وہاں ان کے علماء میں سے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا، اگر فرزند ہزاروی سچا ہے، اگر یہ اس کے اوپر الزامات ہیں، تو ان کی تردید کیوں نہیں کرتا؟ اب تک کیوں نہیں کی؟ یہ بیان آئے ہوئے، اس ویڈیو کو آئے ہوئے مہینوں گزر چکے، آج تک اپنا شناختی کارڈ نہیں دکھا سکا، آج تک اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکا، آج تک اپنا شجرہ نہیں دکھا سکا، آج تک ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ مبنی پر حق اور سچ ہے، ورنہ اس کی تردید ضرور آتی، کیونکہ تردید نہ آنے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو یہ سچ کہہ رہے ہیں، نمبر دو، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ اتنا بے غیرت ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو فرزند ہزاروی جو میں اس کو کہتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اور اس وقت تک کہتا رہوں گا جب تک کہ وہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ واقعی جواد نقوی ہے اور نقوی خاندان سے اس کا تعلق ہے یا وہ سید ہے۔ یہ تو ہو گیا جواد نقوی کا تعارف۔ اب MI6 کا شور مچانے والا یہ فرزند ہزاروی کہ MI6 جو ہے وہ پیسے لگا رہی ہے، اس کے ایجنٹ یہاں پہ ہیں، MI6 کا کام ہے تشیع کے عقائد کو تباہ کرنا۔ تشیع کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، کوئی نبی بھی خطا نہیں کر سکتا، اور صرف تشیع ہی نہیں، انبیاء کی حد تک تو اہل سنت کے بھی تمام علماء ان کے تمام مسالک میں بالاتفاق یہ بات موجود ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا، نبی خطا نہیں کر سکتا۔ لیکن فرزند ہزاروی جو کہ گستاخ انبیاء ہے، اس کے عقیدے میں نبی خطا کر سکتا ہے، اور میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر جو بڑے دائی بنے پھرتے ہیں اور ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں اسلام کے۔ فرزند ہزاروی کے اس بیان کے مطابق جو صریحاً توہین حضرت آدم خلیفۃ اللہ، زمین پر اللہ کی پہلی حجت، ان کی توہین کرتے ہوئے اس نے یہ جو کلمات کہے ہیں، اس کے خلاف آج تک کسی نے کوشش ہی نہیں کی کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کروا سکے اور یہ کہے کہ اس نے توہین نبی کی ہے، توہین انبیاء کی ہے، یہ کہہ کے کہ نبی خطا کر سکتا ہے کیونکہ حضرت آدم نے خطا کی۔ سنیے فرزند ہزاروی MI6 کے اس ایجنٹ کا عقیدہ سنیے اسی کی زبان سے۔ بعض اوقات قرآن کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، علماء ڈٹ جاتے ہیں، یہ عجیب بات ہے، اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ عصا آدم و ربہ، آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے۔ آپ تمام علماء، خصوصاً علماء امامیہ زیادہ اس مسئلے پہ، علماء اہل سنت کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، لیکن علماء امامیہ نے، تمام علماء نے اس مسئلے میں سب نے متفقاً کہا ہے کہ نہیں کیے۔ قرآن کہہ رہے کیے۔ عصا آدم ربہ، آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے وہ شجرہ کھا کر، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کیے۔ یہاں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ نبی بھی اللہ کے تھے، وہ مخلوق بھی اللہ کی ہے، وہ نائب بھی اللہ کا ہے، وہ خلیفہ بھی اللہ کا ہے۔ آپ نے تو آدم نہیں بنایا کہ اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے آدم آپ کو، اللہ نے آدم بنایا ہے، اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے اس کو سجدہ کروایا ہے، اللہ نے آدم کو یہ سارا کچھ عطا کیا ہے، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ نافرمانی بھی کی ہے اس نے، اس باغ میں جنت میں نافرمانی بھی کی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں کی ہے۔ عصا کو اب ادھر ادھر کر کے کسی طرح، یہ
اجتہاد نہیں ہونا چاہیے، قرآن کے مقابلے میں تسلیم ہونا چاہیے۔ قرآن فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، قبول ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، خوب ظاہر ہے کہ اب علماء نے جو مسئلہ اٹھایا کہ ایک طرف سے ہم کہیں کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، اور ادھر سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نافرمانی بھی کیا، تو عصمت اور ان دو کو آپس میں جم کیسے کریں، اکٹھا کیسے کریں؟ خوب نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب یہ نہ سمجھ میں آئے باتیں تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دیا کرو۔ بعض اوقات قرآن کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ یہ ہے MI6 کا عقیدہ، یہ ہے اس کا ایجنڈا۔ خود تسلیم کر رہا ہے کہ تمام علماء امامیہ، تمام، یعنی اس کے امام خامنئی تک، اس کے امام خمینی تک، ہر ایک نے یہ کہا کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا۔ اور یہ تفسیر بالرائے کرنے والا MI6 کا پلانٹڈ ملا یہ کہہ رہا ہے کہ آدم جو ہے وہ نافرمان تھے، اور تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اپنے علاوہ تمام اپنے جیسے علماء کو جن کی یہ وکالت کرتا ہے۔ پتہ چلا MI6 کا ایجنٹ کون ہے؟ پتہ چلا کہ عقائد کا ستیہ ناش کرنے کا ٹھیکہ کس نے اٹھا رکھا ہے؟ پتہ چلا کہ آل سعود کے عقیدے کا پرچار کون کر رہا ہے؟ سنیں پھر۔ علماء ڈٹ جاتے ہیں، یہ عجیب بات ہے، اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ عصا آدم و ربہ، آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے۔ آپ تمام علماء، خصوصاً علماء امامیہ زیادہ اس مسئلے پہ، علماء اہل سنت کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، لیکن علماء امامیہ نے، تمام علماء نے اس مسئلے میں سب نے متفقاً کہا ہے کہ نہیں کی ہے۔ جب تمام بقول اس کی اپنی زبان کے تمام علماء امامیہ جو اس کی نظر میں علماء ہیں، جو اس کے عقیدے والے علماء ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں تو کون سا نیا دین لے کے آیا ہے MI6 اور آل سعود کے ایجنٹ؟ اب آگے سنیے۔ تشیع کا عقیدہ رہا ہے، قرآن یہ کہتا تمہارے ولی تین ہیں، اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ نعتیں میرے رسول سلطان مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی جاتی ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ قصیدے مولا امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پڑھے جاتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ مجالس کا لفظ مخصوص ہو چکا ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام سے، کہ مجالس جو برپا ہوتی ہیں وہ امام حسین کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آل سعود کی پالیسی پہ عمل کرنے والا شیعہ لباس پہن کے MI6 کا یہ ایجنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ غلامی، یہ وہی دنیا ہے جس میں آج ہم بسر کر رہے ہیں زندگی۔ آج ہم نے ساری زندگی کو ولایت کے بغیر چن لیا، ہم نے ولایت کے متبادل نظام ڈھونڈ لیے، ہم نے ولایت کے متبادل راستے ڈھونڈ لیے، ہم نے متبادل اولیاء تلاش کر لیے۔ آج آپ کے دو ولی ہیں، ایک وہ ولی جس کا نام زبان سے ادا کرتے ہو، اور ایک وہ ولی جس کو اپنی زندگی کا اختیار دے رکھا ہے۔ قرآن ولی اس کو نہیں کہتا۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ جملے سنیے گا۔ یہاں پہ یہ فرما رہا ہے، بلکہ بکواس کر رہا ہے، کہ قرآن ولی اس کو نہیں کہتا جس کی نعتیں پڑھی جائیں، قرآن ولی اس کو نہیں کہتا جس کے قصیدے پڑھے جائیں یا جس کی مجالس کی جائیں۔ سنیں کیا کہہ رہا ہے آل سعود کی عقیدے کا حامل MI6 کا یہ ایجنٹ ملا کیا کہہ رہا ہے، توجہ سے سنیں۔ قرآن ولی اس کو نہیں کہتا جس کے قصیدے پڑھے جائیں، قرآن ولی اس کو نہیں کہتا جس کی نعتیں پڑھی جائیں، قرآن ولی اس کو نہیں کہتا جس کی مجلسیں برپا کی جائیں، قرآن ولی اس کو کہتا ہے جسے اللہ نے امت کا اختیار دے دیا ہے۔ سنا آپ نے؟ یہ غالی، یہ MI6 کا ایجنٹ، یہ آل سعود کے عقیدے کا پیروکار میرے رسول کا انکار کر رہا ہے،
کہ وہ ولی نہیں، کیونکہ نعتیں اس کی پڑھی جاتی ہیں۔ مولا علی امیر کائنات کا انکار کر رہا ہے کیونکہ قصائد ان کے پڑھے جاتے ہیں۔ لفظ قصیدہ مخصوص ہی سرکار امیر کائنات کے لیے ہو چکا ہے، اور مجالس مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کے علاوہ کسی کے لیے مجلس کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، محافل ہوتے ہیں۔ آج ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاں پہ بھی لفظ مجلس آئے گا اس سے مراد مولا حسین کی عزاداری ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں ہی ولی نہیں ہیں۔ پھر سنیں MI6 کے اس ایجنٹ کا اور آل سعود کے عقیدے کے اس پیروکار کا اور ناشر کا عقیدہ۔ قرآن ولی اس کو نہیں دیتا جس کے قصیدے پڑھے جائیں، قرآن ولی اس کو نہیں دیتا جس کی نعتیں پڑھی جائیں، قرآن ولی اس کو نہیں دیتا جس کی مجلسیں برپا کی جائیں، قرآن ولی اس کو کہتا ہے جسے اللہ نے امت کا اختیار دے دیا ہے۔ تشیع کو تو چھوڑیے، یہ تو اہل سنت بھی جانتے ہیں، یہ تو اہل سنت بھی مانتے ہیں، جو متدین ہیں وہ تو یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نعتیں جو ہیں وہ سرکار رسالت مآب کے لیے ہیں، قصائد سرکار امیر کائنات اور اہل بیت علیہ السلام کے پڑھے جاتے ہیں، مجالس مولا حسین کی۔ ان تینوں سے دشمنی کس کو ہے؟ ان تینوں کا منکر کون ہے؟ کون نہیں جانتا کہ آل سعود کے فنڈز پہ پلنے والے ملا اور آل سعود خود اس چیز کے انکاری ہیں۔ وہ سرکار رسالت مآب کی نعت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ مولا امیر کائنات کی ولایت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے دشمن ہیں، انہیں تکلیف ہی بہت ہے اس چیز کی، اور اس کے مقابلے میں وہ لے کے آتے ہیں اپنی خلافت آل سعودیہ، جیسے کہ آج یہ فرزند ہزاروی ولایت فقیہ لے آیا ہے کوئی جو اپنے ضمیر کی عدالت میں اس شخص کو کھڑا کرے اور پھر پوچھے اس سے، اپنے آپ سے سوال کرے، بتائیے آل سعود کا ایجنٹ اور MI6 کا ایجنٹ کون ہے؟ اسی ویڈیو میں آگے چل کے تاریخ اسلام میں کہ ہر دور میں 1400 سال سے خیبر اور خندق وہ دونوں جنگیں ہیں جو جناب امیر کائنات علیہ السلام سے مخصوص ہیں، اور جنگ خندق جسے احزاب بھی کہا جاتا ہے، جس کے نام کی پوری سورہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، اس جنگ احزاب میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا برز الایمان کلہ علی کل کفر، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، یعنی مخصوص ہو گیا لفظ کل ایمان سرکار امیر کائنات علیہ السلام کے لیے، حالانکہ بہت بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے۔ رسول نے علی کی موجودگی میں کسی دوسرے صحابی کو بھی کل ایمان نہیں کہا۔ اہل بیت میں سے کسی معصوم نے سرکار امیر کائنات کے بعد امام حسن سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک بھی کسی نے کل ایمان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، مخصوص ہو گیا یہ لفظ سرکار امیر کائنات کے لیے۔ لیکن فرزند ہزاروی خیبر و خندق کا انکار بھی کرتا ہے کہ وہ سب فسانہ ہے، وہ تو ذاکر کا تخیل ہے، وہ تو شاعر کے خیال پر مبنی ہے، وہ تو جعلی ہے سارا، اور پھر آخر میں غلو کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس کا امام خامنئی کل ایمان ہے۔ اس کا یہ بیان اسی ویڈیو میں اپنے کانوں سے سنیے، اور پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ فیصلہ کیجئے کہ غالی کون؟ یہ لیلا علی نام کی جو آئی ڈی ہے، مجھے تیری تکلیف کا بڑی اچھی طریقے سے اندازہ ہو رہا ہے۔ فرزند ہزاروی کی میفر کینڈی، تو بولتی رہ، تیرا بولنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، تیرا تڑپنا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس پر آج ہم راضی ہو گئے، ولایت کے بغیر دنیا،
استخارے مثبت آ گئے ہیں، استخارے نکالے مثبت آ گئے، یہ رہ سکتے ہو آپ۔ وہ لوگ جنہیں ولایت سکھانا چاہیے تھی، قرآن سے آیتیں تلاش کر کر کے اور حدیث کی کتابوں کو کھنگال کر ایسی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں جو طاغوتوں کے ساتھ سمجھوتے کا جواز دیں۔ جس طرح عدالت میں ایک مجرم آ جاتا ہے اور وکیل قانون پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مجرم بتاتا ہے وکیل کو، اے وکیل، اے قانون دان، اے قانون شناس، اے LLB، اے بارٹ لا، اے بیرسٹر، اے قانون کا سوری پھر روک رہا ہوں۔ معظم حسین، یہ جو لیلا علی نام کی آئی ڈی ہے نا، سویٹ ڈش جو ہے وہ لونڈے ہوتے ہیں، یہ جو لونڈیاں ہوتی ہیں یہ مے فیئر کینڈیز ہیں۔ میں نے جرم کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے، میں نے قبضہ کیا ہے، اب تو نے مجھے اس عدالت سے نجات دلانی ہے۔ وکیل جان جاتا ہے یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، وکیل اپنی مستثنا ہے، لیکن وکیلوں کو روزمرہ اب قانون کے پنجے سے تو نے مجھے چھڑانا ہے۔ وکیل قانون کو سن لیا آپ نے، وکیلوں کی بھی یہاں پہ اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب آپ کو میں سناتا ہوں کہ یہ فرزند ہزاروی کے عقیدے میں کل ایمان کون ہے، سنیے گا۔ وہ جنگ احزاب جو رسول اللہ کے خلاف لڑی گئی، وہ آج سے ہی زیادہ منظم تر ہو کر اسلام کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ عزیزان، ہم جنگ خیبر سنتے ہیں، جنگ خندق سنتے ہیں، جنگ بدر و احد سنتے ہیں، لیکن صرف سنتے ہیں، اور وہ جنگیں جو ہمیں سنائی جاتی ہیں وہ حقیقی جنگ خیبر نہیں ہے، وہ خیالی جنگ خیبر ہے، وہ کسی خطیب کے ذہن ہے، وہ کسی ذاکر کے شاعر کے ذہن کی پیداوار ہے جنگ خیبر۔ کل کفر جمع ہو کر اسلام کے مقابلے میں آ جائے تو جو بھی اس وقت پرچم اٹھا کر اس کے مقابلے میں نکلے وہ کل کا کل ایمان ہوتا ہے۔ آج کا کل ایمان سے یہ نظام نہیں ہے، اور اس کا فرزند حسن نصر اللہ ہے، یہ آج کا کل ایمان ہے۔ سنا آپ نے MI6 کے اس ایجنٹ اور آل سعود کی پالیسی پر عمل کرنے والے اس فرزند ہزاروی، جس کی اپنی نام سے لے کے سادات سے لے کے عقیدے تک سب کا سب جعلی ہے، جو خود کو شیعہ بنا کے اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اس کے عقیدے کے مطابق خیبر و خندق جو آج تک دنیا نے سنی، جو لکھی گئی، جو کتابوں میں موجود ہے، وہ سب کی سب خیالی ہے۔ کل ایمان سرکار امیر کائنات کو جو سرکار رسالت میں آپ نے کہا، اور جس کا دعویٰ کسی معصوم نے بھی نہیں کیا کہ ہم کل ایمان ہیں، اس کے عقیدے کے مطابق وہ کل ایمان خامنہ ہے۔ پھر سن لیں، وہ جنگ احزاب جو رسول اللہ کے خلاف لڑی گئی وہ آج سے ہی زیادہ منظم تر ہو کر اسلام کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ عزیزان، ہم جنگ خیبر سنتے ہیں، جنگ خندق سنتے ہیں، جنگ بدر و احد سنتے ہیں، لیکن صرف سنتے ہیں، اور وہ جنگیں جو ہمیں سنائی جاتی ہیں وہ حقیقی جنگ خیبر نہیں ہے، وہ خیالی جنگ خیبر ہے، وہ کسی خطیب کے ذہن ہے، وہ کسی ذاکر کے شاعر کے ذہن کی پیداوار ہے جنگ خیبر۔ کل کفر جمع ہو کر اسلام کے مقابلے میں آ جائے تو جو بھی اس وقت پرچم اٹھا کر اس کے مقابلے میں نکلے وہ کل کا کل ایمان ہوتا ہے۔ آج کا کل ایمان سے یہ نظام نہیں ہے، اور اس کا فرزند حسن نصر اللہ ہے، یہ آج کا کل ایمان ہے۔ تشیعوں کے عقائد کا بیڑا غرق کر کے ان کی شکل مسخ کرنے کی ذمہ داری لینے والا یہ فرزند ہزاروی، یہ غالی، یہ MI6 کا ایجنٹ، مولا امیر کائنات کے لقب کل ایمان کو اپنے امام خامنائی کے لیے جائز اور روا سمجھتا ہے۔ یہ ہے اس کا عقیدہ۔ اب بتائیے غالی کون؟ چلیے آپ کو خیبر و خندق میں کل ایمان تو مولا امیر کائنات کا یہ منکر ہو گیا، اس نے اپنے امام خامنائی کو کل ایمان بنا دیا، خیبر و خندق کو جھٹلا دیا۔ یہی غالی اعلان غدیر کا بھی منکر ہے، یہ مولا امیر کائنات کے
بارے میں سرکار رسالت مآب نے جو اصحاب کبار سے رضوان اللہ علیہم سے عہد لیا، بیعت لی، یہ کہہ کے کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، اس کا بھی یہ منکر ہے۔ اس کے عقیدے کے مطابق، اس غالی کے عقیدے کے مطابق، اس MI6 کے ایجنٹ جس کی ذمہ داری ہے تشیع کے عقائد کو تباہ کرنا، اس کے عقیدے کے مطابق وہ اعلان جو تھا وہ بھی خمینی کی ولایت کا اعلان تھا۔ سنیں اسی کی زبان سے۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، خدا تمہارے بجائے ایک اور قوم لے آئے گا۔ وہ قوم کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ اس قوم کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے تھکے گی نہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ راہ خدا میں کسی ملامت گر کی ملامتوں سے ڈرے گی نہیں۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا، میں ایسی قوم پیدا کروں گا۔ یہ بھی قرآن میں اسی رسول پر نازل کر کے فرما دیا، لہذا فرمایا ہے رسول میرے نظام ولایت کا اعلان فرما دو۔ اگر آج اس مجمع کو پتہ نہ بھی چلا تو کوئی بات نہیں، میں ایک ایسی قوم لوں گا جو اس ولایت کو نظام سمجھ کر، نظام بنا کر، پرچم ولایت بلند کر کے اور اس کو نافذ کر کے پوری دنیا کو بتا دیں گے۔ اور وہ بھی کس وقت بتا دیں گے؟ جب پوری دنیا اعلان کرے گی کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج سائنس کا زمانہ ہے، آج جمہوریت کا زمانہ ہے، آج شیطانی نظام کا زمانہ ہے۔ اسی وقت میں ایسی قوم پیدا کروں گا، اسی وقت تیری نسل سے ایک فرزند پیدا کروں گا جس کا نام روح اللہ خمینی ہوگا۔ وہ اسی ولایت کو نظام بنا کر ٹیکنالوجی کے زمانے میں، سائنس کے زمانے میں، کمپیوٹر اور خلائی زمانے میں ولایت کا نظام بنا کر نافذ کر کے پوری دنیا کو بتا دے گا کہ یہ وہ اعلان تھا جو رسول کر رہے تھے۔ سن لیا آپ نے MI6 کے اس ایجنٹ، اس غالی کا عقیدہ۔ غدیر میں مولا میر کائنات کی ولایت کے اعلان کی جگہ اس کے امام خمینی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ اب بتائیے غالی کون؟ اب بتائیے ایجنٹ کون؟ چلے آپ کو اس کا ایک اور غلو دکھاتا ہوں، اس غالی کا، اس MI6 کے ایجنٹ کا، جس کا ذمہ ہی یہ لگا ہے کہ تشیع کے عقائد کو تباہ اور برباد کر دے، بدل کے رکھ دے، کیونکہ یہ قوم اپنے عقیدے سے ٹوٹے گی، حقیقت سے پھرے گی تو پھر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سنیے اس غالی کا غلو، سنیے کہ یہ کیا کہہ رہا۔ پرچم آل رسول ایران میں ہے، ولی فقی کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا اس نے بھی ادھر ہی رخ کیا ہے۔ اس نے بھی اپنے زمانے میں، اپنے زمانے کے حسین ابن علی کو اس نے یہ جملے ذرا دوبارہ سنیے گا۔ اپنے زمانے کے حسین ابن علی کو اس نے للکارا ہے، اور آ کر اس نے بھی اپنے زمانے میں، اپنے زمانے کے حسین ابن علی کو اس نے للکارا۔ سن لیا؟ اپنے زمانے، وہ حسین علیہ السلام، میرا وہ حسین مولا جو کہ 14 میں بھی دوسرا نہیں ہے، وہ حسین جس کے عزادار 13 معصوم ہیں، دوسرا کوئی حسین نہیں ہے۔ اور یہ غالی، یہ MI6 کا ایجنٹ ملا کہہ رہا ہے اپنے زمانے کا حسین ابن علی، یعنی اس کے عقیدے کے مطابق ہر زمانے کا حسین ابن علی کوئی الگ نکلے گا۔ آج اس کا حسین ابن علی خامنہی ہے، اگلے زمانے میں شاید یہ خود حسین ابن علی بن جائے گا، کیونکہ جس سپیڈ سے یہ جا رہا ہے لگتا ہے فرقہ خامنہیہ اصولیہ کا 13واں ولی فقی یہی ہونے والا، جتنی یہ محنت کر رہا۔ بتائیے غالی کون؟ اب اس کا اگلا غلو سنیے۔ لوگوں کو غالی اور نصیری کے فتوے لگانے والا، MI6 کے فتوے لگانے والا، آل سعود کی پالیسی پر عمل کرنے والا MI6 کا اصل ایجنٹ یہ غالی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنیں اسی کی زبان سے کہ یہ خمینی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب قرآن، جب اسلام، جب رسول اللہ کی تعلیمات، جب امام حسین علیہ السلام کا کردار
یہ سب ڈل کر ایک قالب میں آئے اور انہوں نے مجسم شکل اختیار کی جس کا نام سید روح اللہ موسوی خمینی تھا. یہ ساری چیزیں مل کے جب یہ شخصیت بنتی ہے کہ اس کے اندر اسلام کے علاوہ. سنا آپ نے؟ ذرا پھر سن لیں کہ خمینی کے وجود کے لیے یہ بندہ کس کس کو اکٹھا کر رہا ہے. قرآن، اسلام اور ساری چیزیں اکٹھی کر کے جو بنا اس کا نام خمینی ہے. سنیں ذرا اس غالی کا عقیدہ. جب قرآن، جب اسلام، جب رسول اللہ کی تعلیمات، جب امام حسین علیہ السلام کا کردار، یہ سب ڈل کر ایک قالب میں آئے اور انہوں نے مجسم شکل اختیار کی جس کا نام سید روح اللہ موسوی خمینی تھا. سن لیا؟ بتائیے غالی کون؟ MI6 کا ایجنٹ کون؟ تشیع کے عقیدے کے خلاف جانے والا کون؟ اسے کہتے ہیں پوسٹ مارٹم. اب اس غالی، اس MI6 کے ایجنٹ، اس آل سعود کے عقیدے کا پرچار کرنے والے ملا فرزند ہزاروی کے نزدیک امامت کا نظریہ کیا ہے؟ ذرا وہ بھی اسی کی زبان سے سن لیں. اور اپنے اس نظریے کے لیے امام رضا علیہ السلام، بادشاہ علیہ السلام، جو حقیقی امام برحق کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو کیسے یہ اپنے خامنائی کے اوپر فٹ کر رہا ہے. یہ غالی، یہ MI6 کا ایجنٹ، یہ منافق، یہ جعلی کیسے یہ کام کرتا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا، اسی کی زبان سے سنیں. امام اور راہبر ایک ہی ہوتا ہے. اب جتنی حدیثیں گھڑی جائیں، اقوال گھڑے جائیں کہ کتنے راہبر ہوتے نہیں ہوتے. ابھی بعض لوگوں میں مغالطہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں جی ولایت فقی نہیں، ولایت فقہا. امام رضا علیہ السلام کی حدیث نہیں پڑھی. امام فرما رہے الامام واحد الدہر، راہبر صرف ایک ہی ہوتا ہے. راہبر دو نہیں ہو سکتے، مجتہد ہو سکتے ہیں. 1,00,000 مجتہد ہو سکتا ہے، 1,00,000 مرجع تقلید ہو سکتے ہیں، لیکن راہبر فقط دیکھو الامام واحد الدہر، اپنے زمانے کا، اپنے دہر کا اکیلا ہوتا ہے. اگر دوسرا ہو وہ کوالیفائی بھی کرتا ہو راہبری کے لیے، راہبر نہیں ہوتا. رسول اللہ امام تھے، علی ہمراہ تھے، لیکن امام صرف رسول تھے. رسول اللہ. توجہ فرمائیے گا. اس نے واضح لفظوں میں انکار کرتے ہوئے کہا کہ فقیہ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، امام ایک ہو سکتا ہے. آپ اس کی دلائل میں جس امامت کو بیان کر رہا ہے اس امامت کو سنیے گا کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے. کیسے امام رضا بادشاہ علیہ السلام کے بیان کردہ امامت حقیقی من جانب اللہ، معصوم عن الخطا امامت، اس کو یہ اپنے خامنائی پہ لے کے جا رہا ہے. توجہ کیجئے گا کہ یہ غالی، یہ MI6 کا ایجنٹ، یہ آل سعود کی پالیسی کا پرچار کرنے والا ملا، یہ جعلی سید کیسے تشیع کے عقائد کو ستیہ ناش کر رہا. علی امام تھے. جب علی امام تھے، امام مصطفیٰ ساتھ تھے، معصوم تھے، کوالیفائی کرتے تھے امامت کے لیے، لیکن امام علی تھے. امام حسن پیروکار تھے. امام حسن جب امام تھے، امام حسین موجود تھے، امام حسین پیروکار تھے. دو امام، امام ایک ہی ہوتا ہے. الامام واحد الدہر، امام ہمیشہ ایک ہوتا ہے. لا یدانی احد، کوئی امام کے نزدیک مقام نہیں پا سکتا، امام کے مقام کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا. یہ جو خصوصیات بیان کر رہا ہے امام کی، یہ تشیع کے شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے عقیدے کے مطابق، مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اس سے مراد امام معصوم ہے، ہادی برحق ہے، حجت خدا ہے. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اسی کی زبان سے سنیں.
اس غالی کی زبان سے سنیں، اس تفسیر بالرائے کرنے والے MI6 کے ایجنٹ کی زبان سے سنیں کہ کیسے پاکستان میں رہ کے یہ عقائد کا ستیہ ناش کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ولا يعادله عالم، کوئی عالم امام کا رہبر کا ہمپلہ نہیں ہو سکتا، ولا يوجد منه بدل، اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہو سکتا۔ امامت ہے، یہ حدیث 1400 سال سے پڑھی ہوئی ہے ہماری کتابوں کے اندر۔ پیروان امامت آج تو نہیں بنائی کسی نے، یہ حدیث تو اس زمانے سے کتابوں کے اندر موجود ہے، راویہ نے نقل کی ہے۔ مرد میں امام علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، ولا يعادله عالم، کوئی اس کا ہم پلہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے مقام کے نزدیک قریب بھی نہیں ہو سکتا، ولا يوجد منه بدل، کوئی اس کا متبادل بھی نہیں ہو سکتا، آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے امامت کا کوئی بھی، ولا له مثل ولا نظیر، نہ امامت کے کوئی مثل و مانند ہو سکتا ہے، نہ اس کی کوئی نظیر بن سکتا ہے، کوئی شبیہ بھی نہیں بن سکتی امامت کی۔ سن لیا؟ یہ تمام جو امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے اس نے جملے پڑھے، اس سے مراد امام برحق ہے، اور یہ اپنے امام خامنہی پہ لے آیا، اور جو اس کے امام خامنہی کو نہیں مانتا، یہ اہل تقلید والجماعت، تقلید بنت یزید کے یہ پیروکار جو کہتے ہیں علماء کا احترام نہیں کرتے، ذرا سنیں کہ جب ان کے امام خامنہی کے خلاف، اس کے فتوے کے خلاف انہی کا ایک ملا بولا تو پھر انہوں نے کیا کیا، اور اس فرزند ہزاروی نے کیا کیا، سنیں ذرا۔ اگر یہ ادب آ جاتا کہ جو بھی زمانے کی حجت ہے اس کے سامنے لب نہیں کھولنا، اس کے مقابلے میں بات نہیں کرنی، اس کی اطاعت کرنی ہے، اگر یہ ادب آ جاتا کا شکار نہ ہو جاتی۔ ساری مشکلات بے ادبی کی وجہ سے ہیں، اور بے ادبی سب سے بڑی یہ ہے کہ حجت وقت کے سامنے، رہبر وقت کے سامنے انسان اظہار وجود کرے۔ حجت وقت کے سامنے، حجت وقت، حجت کا لفظ بول رہا ہے یہ غالی، حجت وقت۔ ہمارے شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ میں، ہمارے عقیدے میں حجت وقت اس زمانے میں سرکار بقیت اللہ ہے فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، امام المنتظر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں، لیکن اس کے عقیدے میں حجت وقت اس کا امام خامنہی ہے۔ اب بتاؤ غالی کون؟ اب بتاؤ MI6 کا ایجنٹ کون جو تشیع کے عقائد کو تباہ کرنے کی قیمت وصول کر کے یہاں پہ شیعہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس خامنہی کو حجت وقت کہہ کے مخاطب کر رہا ہے؟ کیا یہ شیعہ عقیدہ ہے؟ کہ حجت وقت کے سامنے، رہبر وقت کے سامنے انسان اظہار وجود کرے، زبان درازی کرے، زبان گشائی کرے۔ اب اس کے حجت وقت، اس کے امام خامنہی کے فتوے کے خلاف، اسی کا اصولی فرقے کا، اسی کے فرقے کا ایک مرجع اس نے فتویٰ دے دیا، ذرا سنیں اس نے کیا کہا، اور پھر اس کے بعد سنیں اس نے اس کو کیا کہا۔ یہ جو کہتا ہے کہ علماء کا احترام ہونا چاہیے، مراجع کا احترام ہونا چاہیے، اس منافق کی گفتگو سنیے گا۔ ہم اس کو کم از کم یہ کہیں گے، کم از کم اس سے زیادہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی کہیں گے،
کم از کم کہ میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں، اپنے سر پہ مار رہا ہوں، میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں، اپنے سر پہ مار رہا ہوں، میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں، اپنے سر پہ مار رہا ہوں۔ اپنے سر کو محفوظ رکھو۔ کم سے کم ایسے آدمی کو ہم یہ کہیں گے کہ اپنے سر کو محفوظ، اپنے سر کو محفوظ رکھو، میں تمہارے سر پہ نہیں مار رہا ہوں۔ ایھا الخاطب، اے خطیب، اے سرکاری خطیب، اے درباری خطیب، قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق عوام کی خوشنودی کے لیے اپنے رب کی ناراضگی خرید لی ہے۔ یہ سید سنا، یہ جو بڑے مرجعیت کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے، جب اس کے امام خامنئی کے ایک فتوے کے خلاف اسی کا دوسرا مرجع جب بولا تو یہ اسے کہہ رہا ہے ایھا الخاطب، ایھا الخطیب، اے درباری خطیب۔ سنیں ذرا، کدھر گیا احترام، کدھر گیا علماء، کدھر گیا مراجع کی عزت؟ کیونکہ اس کے امام خامنئی کی بات نہیں مانی گئی۔ ایھا الخاطب، اے خطیب، اے سرکاری خطیب، اے درباری خطیب، قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق عوام کی خوشنودی کے لیے اپنے رب کی ناراضگی خرید لی ہے۔ یہ سید ساجدین کی سنت ہے۔ عزیز من، اگر کوئی خطیب، اگر کوئی مفتی، اگر کوئی شخصیت منبر میں بیٹھ کر یا قلم کے ذریعے ارکان تشیع و رکن تشیع و رہبری تشیع کے خلاف آ کر زبان کھولے، مقدسات کی بے حرمتی کرے، تو سب کے سب زبان سجاد بن کر اسے کہو ایھا الخاطب، ایھا المفتی، تو عوام کو خوشحال کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ ارکان تشیع، مقدسات تشیع، اس کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ یہ جس MI6 کی شیعت کا ٹھیکیدار ہے، اس کے ارکان تشیع اور مقدسات تشیع صرف خامنئی ہیں۔ اس لیے اسی کے دوسرے مرجع نے، آیت اللہ العظمیٰ نے، بشیر نجوی نے، اس کے امام خامنئی کو فتوے کو تسلیم نہیں کیا، تو اس کا تڑپنا دیکھیے منافق کا۔ اگر کوئی مفتی، اگر کوئی شخصیت منبر میں بیٹھ کر یا قلم کے ذریعے ارکان تشیع و رکن تشیع و رہبری تشیع کے خلاف آ کر زبان کھولے، مقدسات کی بے حرمتی کرے، تو سب کے سب زبان سجاد بن کر اسے کہو ایھا الخاطب، ایھا المفتی، تو عوام کو خوشحال کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اگر آج تمہاری زبانیں بند رہیں، جس طرح ان مفتیوں نے، ان خطیبوں نے، ان روایت گھڑنے والوں نے، مزدوری میں فیسیں لینے والوں نے لوگوں کو ایسا دین بتایا، جس دین نے لوگوں کو دیندار ایسا بنایا کہ حسین قتل ہو گئے، یہ گھروں میں بیٹھے رہے، حسین کی اولاد اسیر ہو گئے، یہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ یہ دین ان خطیبوں نے ترویج کیا۔ وہ دین ترویج نہیں کیا کہ آج ایسا مفتی اور ایسا خطیب کیوں پیدا نہیں ہوتا جو آ کر ولایت فقیہ کے خلاف بجائے، ولایت فقیہ کے خلاف زبان کھولنے کے بجائے داعش کے خلاف زبان کھولے۔ اور ہاں جی، دیکھا۔ اچھا، اب اس کا غالی جو ہے اس MI6 کے ایجنٹ فرزانہ ہزاروی کا مسئلہ کیا؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے عقیدے سے ٹکرا جائے، جو بھی، چاہے اسی کی جماعت کا کیوں نہ ہو، جماعت یعنی ولایت فقیہ کا دسترخوان سے روٹی کھانے والا ہی کیوں نہ ہو، ولایت فقیہ کا پیروکار ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کے خلاف ضرور بولتا۔ آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، دیکھیے گا، ذرا سنیے گا۔ اب ان دونوں آیتوں کو، تینوں آیتوں کو آپ نے جوڑ لیا۔ یہاں رب سے مراد وجوہ، ان دونوں میں رب کا لفظ ہے۔ بہت شکریہ، پہنچ گئے آپ، جواب تک پہنچ گئے۔ جہاں بات ہو رہی ہے دیکھنے کی، وہاں رب کا لفظ ہے، ذات الہی کی بات نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں ہے، وہاں رب کی صفت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ہمارے والدین کو بھی ہمارا رب قرار دیا ہے۔
बचपने में मेरे ये दो रब थे। रब खुद रब कहलवा रहा है जी। मैं इशारतन इस बहस से गुजर रहा हूं। नबी को, मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पे गलत नहीं है। शहंशाह नकवी ने यह बयान जारी किया और इल्मी तौर के ऊपर इसके दलाइल मजबूत तर हैं। ठीक है, शहंशाह नकवी ने अपने इस बयान में कहा कि इल्मी तौर के ऊपर सरकार रिसालत माब और जनाब अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मत का रब कहना जो है ये गलत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इसके बारे में इसी शहंशाह नकवी को इसी फरजंदा हजारवी ने बलम बिन और की मिसाल देते हुए हलकाया व कुत्ता करार दिया है। सुनाता हूं अभी आपको मैं, क्योंकि फरजंदा हजारवी के अकीदे के खिलाफ शहंशाह नकवी ने बयान जारी कर दिया। एक दो ही बिस्मिल्लाह, डर क्यों रहो? मौला नबी को और मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पर गलत नहीं है, मगर मुतलक रब सिर्फ अल्लाह है। सुन लिया आपने शहंशाह नकवी ने क्या बयान दिया। अब शहंशाह नकवी, पहले बशीर नजफी ने इसके इमाम खामनाई के फतवे को जो तदबीर के बारे में दिया गया तस्लीम नहीं किया, उसको इसने बना दिया दरबारी खतीब, ए सरकारी खतीब, ए बिके हुए खतीब क्योंकि उसने इसके खामनाई के फतवे को नहीं माना। अब जब शहंशाह नकवी ने इसकी बात, इसके अकीदे के खिलाफ बात कही जो कि कुरान और हदीस से साबित है और सच है, तो उसके बारे में ये क्या कहता फरजंदा जार भी सुने जरा। तुमसे बरी है, हम तुम्हारे अमाल से, तुम्हारे शिर्क से बरी हैं। शिर्क पे पर्दा डालना, अभी यही जो गैर मुतनाज़े बनना चाहते हैं, क्योंकि लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। अल्लाह पसंद नहीं करता, लोग पसंद करते हैं, आवाम पसंद करते हैं। मसलन जो इख्तलाफात हैं कि बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, जैसे इसके ऊपर वही नाजल हुई है कि इसको पता है, अल्लाह ने बताया है कि मैं तेरे अकीदे के साथ हूं, तेरे वाले अकीदे पे मैं राजी होता हूं, और जो कोई दूसरा बयान करेगा मैं उसके अकीदे से राजी नहीं। कैसे कह रहा है कि अल्लाह राजी नहीं है, लोग राजी हैं। और यही फरजंदा जारवी शहंशाह नकवी को हलकाया हुआ कुत्ता कह रहा है, क्योंकि उसने इसके अकीदे के खिलाफ कहा। क्या शहंशाह नकवी खामनई को रहबर नहीं मानता, वलायत फकी का कायल नहीं है? सुने, नुसैरियत है, गुलू है, तो शिया के नाम पर शिर्क एक तरवीज किया जाता है मेंबरों के ऊपर। इस मामले को हल करने के लिए ये गैर मुतनाज़े बनने का जो रवैया है, रुझान है, ये क्या बयान दे रहा है? ये कह रहा है कि अली को अल्लाह नहीं कह सकते, रब कह सकते हैं। ये दोनों को राजी कर दिया। वो जो खुदा परस्त है उसे भी कह दिया कि अली को अल्लाह ना कहो, अली को रब कह सकते हो। ये क्या बेहुदगी है? इस तरह गैर मुतनाज़े बन जाएंगे आप। इस तरह तो इंसान बलअम बाऊरा बनता है। कुरान में जिक्र है ना बलअम बाऊरा का। वो आलिम, फाजिल, आरिफ, आबिद जो मुस्तजाबुद दावात था अपने जमाने में, तारीख में है, तफसीर में नहीं, तारीख में है कि बनी इसराइल के जमाने में ये शख्स था, इतना खुदा की बारगाह में कुर्बत थी इसको, अंबिया भी अपने जमाने में इसके पास आते थे दुआ कराने के लिए। इसकी दुआ कबूल थी, मुस्तजाबुद दावात था। बारिश बरसानी थी, लोगों ने नबी से कहा, नबी उन लोगों को लेकर इसके पास आ गए कि तुम दुआ करो बारिश हो। अंदाजा करे जरा इस शख्स के अकीदे का। इसका अकीदा ये अपने लफ्जों में बयान कर रहा है, अभी कर रहा है कि नबी के मुकाबले में नबी के गैर की दुआ कबूल होती थी। नबी अपनी दुआ कबूल कराने के लिए उम्मत को लेके गैर नबी के पास आता। ये है इसका अकीदा जो ये बयान कर रहा है। सुन रहे हैं ना आप? क्या ये तशय्यो का अकीदा है? क्या ये किसी मुसलमान का अकीदा है? अहले सुन्नत के किसी आलम से पूछिए, क्या क्या नबी जो हुज्जत खुदा हो,
وہ اپنی دعا قبول کروانے کے لیے کسی غیر نبی کے پاس جائے اور اسے کہے کہ دعا کر. آخر میں اس کو کسی نے مشورہ دیا، اس کی دعا قبول تھی، مستجاب الدعوات تھا، بارش برسانی تھی، لوگوں نے نبی سے کہا، نبی ان لوگوں کو لے کر اس کے پاس آ گئے کہ تم دعا کرو بارش ہو. آخر میں اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ نبیوں کے چکر میں نہیں آؤ، دوسرے لوگ ناراض ہو جائیں گے تم سے، یہ جو بالکل یک طرفہ جا رہے ہو تم، نبی لوگ جو کچھ کہتے ہیں اور آپ مانتے جاتے ہو، تو دوسرا جو سیکولر طبقہ ہے، لیبرل طبقہ ہے، بد عقیدہ طبقہ ہے، مشرک طبقہ ہے، ملحد طبقہ ہے، وہ ناراض ہیں آپ سے. آپ ایسا موقف اختیار کرو سب خوش ہو آپ سے، اور اس نے ایسا ہی کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ اس مقام سے خدا نے اس کو گرایا اور کیا بنا؟ مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. الہاس زبان، پاگل باولا کتا منہ کھول کے جب زبان لٹکاتا ہے اور اس کی زبان سے وہ پانی کے قطرے گرتے ہیں، اس کو الہاس کہتے ہیں. یعنی گرمی کی شدت سے منہ کھول دینا پورا اور زبان باہر لے آنا، اس کو الہاس کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ وہ کتا بن جاتا ہے الہاس. یہ بلعم باورا کی مثال قرآن میں خدا نے دی ہے. عالم تھا، وہ عالم دین تھا اور غیر معمولی عالم دین تھا، مستجاب الدعوات تھا جب تک انبیاء کی راہ پر تھا، لیکن جب غیر متنازع بننا چاہا اس نے، پھر یلہس ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس. آج یہ ایک پسندیدہ صفت بن گئی ہے، اس کو یہ اصلی دین سمجھ لیا گیا. ہم تم سے بری ہیں، ہم تمہارے اعمال. سن لیا؟ شہنشاہ نقوی کو باولا کتا کہا کیونکہ اس کے عقیدے کے خلاف بولا. اس کا عقیدہ جو ہے وہ شہنشاہ نقوی کے ساتھ میچ نہیں کرتا. چاہے جو کچھ اس نے بیان کیا ہے وہ سب کا سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہو، لیکن یہ نہیں مانے گا. ٹھیک ہے. اب یہی جواد نقوی جو تفسیر بالرائے کرنے کا عادی ہے، یہ غالی، یہ MI6 کا ایجنٹ، یہ آل سعود کے نظریے کا پرچار کرنے والا، اپنے امام خامنہئی کے لیے قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ وہ آیت جس میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا ورنہ اعمال ہفتہ ہو جائیں گے. اس کی تفسیر یہ اپنے خامنہئی کے اوپر کر رہا. یہ غالی، یہ MI6 کا ایجنٹ، یہ تشیع کے عقائد بگاڑنے والا، یہ جعلی سید کیا کہہ رہا، اسی کی زبان سے سنیں. اور ایسا روزمرہ ہو رہا ہے. اور تاریخ بھر میں ہوتا رہا ہے، کیونکہ مومنین کو جو قرآن ہوشیار کر رہا ہے، تذکر دے رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، یہ خطاب ہم سنتے نہیں ہیں. کتنی دفعہ متوجہ ہوئے سنجیدگی کے ساتھ سورہ حجرات کی ان آیات کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے لوگوں جو ایمان لائو، رسول پر اور اللہ پر پیشی تقدم اختیار نہ کرو. کبھی رک کے سوچا ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا تو میں ہوں، وہ مومن تو میں ہی ہوں، میں ہی ایمان لایا ہوں، اور مجھے ہی خبردار کیا جا رہا ہے. آیت سن لی آپ نے؟ آیت یہ قرآن حکیم کی سنا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، لیکن اس کی تفسیر کرتے ہوئے جب یہ آگے آپ کو بتائے گا، ابھی آپ اپنے کانوں سے سنیں گے، تو یہ غالی، یہ MI6 کا ایجنٹ آل سعود کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ آل سعود کا عقیدہ ہے کہ بادشاہ وقت، حاکم وقت کے حکم کے آگے جو چلے گا وہ مجرم ہے.
وہ اللہ کی نگاہ میں بھی مجرم ہے, وہ بادشاہ وقت کی نگاہ میں بھی مجرم ہے. اسی کے عقیدے کا پرچار کرتے ہوئے یہ گالی, یہ MI6 کا ایجنٹ کیا کہتا ہے, اس آیت کی تفسیر بالرائے کیا کرتا ہے, اسی کی زبان سے سنیں. کہ اللہ اور رسول پر تقدم نہ لو, تو اس کا مطلب ہے کہ میں خطرے میں ہوں. خطر تقدم مجھے درپیش ہے, یا ایھا الذین آمنو کو درپیش ہے, نہ جو ابھی ایمان کے دائرے میں نہیں آئے, فاسق, فاجر, کافر, مشرک ہیں, وہ کیسے تقدم لے گئے اللہ اور رسول پر, چونکہ وہ تو سرے سے اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے, وہ پیروکار نہیں ہے رسول اللہ کے. جو رسول اللہ کے پیچھے چل رہا ہے, پیروکار ہے, اس کو خطرہ ہے کہ کہیں آگے نہ ہو جائے. یہ کہ پہلے نہ فیصلہ کر لے. تقدم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آگے آگے رسول اللہ چل رہے ہوں اور پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہوں, نہ, یہ خطرہ ہے کہ رسول اللہ کچھ اور سوچ رہے ہوں, یہ کچھ اور سوچ رہا ہو. رسول اللہ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا, اس نے پہلے کر لیا ہے. رسول اللہ نے ابھی ارادہ نہیں کیا, اس نے پہلے ارادہ کر لیا ہے. رسول اللہ نے ابھی رائے نہیں بنائی, اس نے اپنی رائے بھی بنا لی ہے. یہ تقدم ہے, یہ حبط ہو جائے گا. یہی تمہارا تقدم, عجلت, یہ نابود کر دے گی وہ ساری زحمتیں جو تم پہلے اٹھا چکے ہو. اب آپ دیکھیں بڑے بڑے انقلابی, بڑے علماء, بڑے سطح کے لوگ, عالمی شہرت یافتہ لوگ, اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو بھرم بنا تھا, جو شخصیت بنی تھی, کس طرح نابود ہو گئے اپنی حرکات کی وجہ سے. میں پھر یاد دلا دوں, یہ جس آیت کی تفسیر کر رہا ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. اور تفسیر میں اب کس سے آگے بڑھنے کو اعمال کے حبط ہونے کا نتیجہ قرار دے رہا ہے, وہ ہے خامنئی. یہ تفسیر بالرائے کرنے والا غالی سنیں کیا کہہ رہا ہے, قرآن کو آیت کو کیسے توڑ کے پیش کر رہا ہے. اس زمانے کا قاضی شرح ہے جس نے مولا حسین علیہ السلام کو باغی قرار دے دیا تھا اور یزید لعین کو خلیفہ برحق بنا دیا تھا, وہ بھی ان آیات کو ایسے ہی توڑ کے بیان کر کے حاکم وقت کے بارے میں کہا کرتا تھا. یہ درباری خطیب کیا کہہ رہا ہے اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں سنیں. بڑے بڑے نام ہیں. ابھی میں عبرت کے طور پر آپ کو عرض کر دوں ایک نمونہ, ایسا عبرتناک نمونہ ہے, پاکستان کا بھی ہے اور باہر کا بھی ہے. میں ایران کا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ہر ملک میں ہے, ہر طبقے کے اندر ہے. ایران میں بڑی بڑی شخصیات اس حبط کا شکار ہوئی ہیں. عملی نمونے تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے کس طرح آدمی خود اپنے آپ کو کیسے نابود کر دیتا ہے. ایک آغائے منتظری تھے, خدا رحمت کرے انہیں, انقلاب کی بہت بڑی شخصیت, جنہوں نے انقلاب کے لیے زحمتیں کی, کوششیں کی, جیلیں کاٹی, سختیاں دیکھی, اپنے ہی عمل سے اپنی شخصیت کو نابود کر دیا, اپنی حیثیت کو نابود کر دیا. اور وہ یہ تھا کہ امام کے مقابلے میں آ گئے. امام کچھ اور چاہ رہے تھے, یہ کچھ اور راستہ انہوں نے اختیار کیا. ان شخصیات میں سے جنہوں نے حبط کیا, اپنے آپ کو حبط عمل کا شکار ہوئے اسی دنیا میں, ایک آغا رفسنجانی ہے, خدا مغفرت کرے ان کی, جو اتنا کچھ کرنے کے بعد تقدم اختیار کیا, رہبر پر تقدم اختیار کیا. یس, سنا آپ نے, قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. یہ کہہ رہا ہے رہبر پر تقدم اختیار کیا, یعنی اس کے عقیدے میں اس کا امام خامنئی کے جو آگے چلے گا, اس سے اختلاف کرے گا, اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. چیلنج دے رہا ہوں میں فرزندہ زاروی کے سارے لونڈے لفاڑے اور لفاڑیوں کو, فرزندہ زاروی کے تمام سویٹ ڈشوں اور میفر کینڈیوں کو جو یہاں پہ ابھی گالیاں دے رہے ہیں, جو بات یہ کہہ رہا ہے قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ خامنئی سے اختلاف رکھنے والے کے اعمال حبط ہو جائیں گے.
ہے تم میں کسی کی جرت اس بات کو ثابت کرنے کی؟ غالیوں، MI6 کے ایجنٹوں، تشیعوں پہ بھونکتے ہو، تشیعوں کے عقیدہ خراب کرتے ہو، لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ اصل عقیدہ وہ ہے جو یہ فرزند زاروی بیان کر رہا ہے، جو نہ سید ہے اور نہ ہی عالم ہے، نہ شیعہ ہے. اور یہ میں ابھی سنواؤں گا تمہیں، تمہارے ہی ایسے ملا کی زبان سے سنواؤں گا کہ یہ شیعہ نہیں جس کو تم انکار نہیں کر سکو گے. پہلے فیصلہ کر لیا، اپنی رائے الگ بنا لی، اس رائے کو جہر بالقول کیا، دوسروں کے سامنے اپنی رہبر کے مقابلے میں اپنی رائے بنا کر اسے اظہار کیا کہ وہ یہ فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں. اور اب تیسری شخصیت ایک اور ہے، اس کے بہت نمونے ہیں، 3 میں سے مراد یہ نہیں کہ 3 ہی ہیں، وہاں ایران بھرا ہوا ہے، حبت اعمال اور حبت شخصیت سے بھرا ہوا ہے. یعنی وہ لوگ جو کچھ کر کے نابود ہوئے. ایک بہت بڑی جمعیت ایران میں وہ ہے جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ بنے ہی نہیں شروع سے ہی، خصوصاً انقلاب کے حوالے سے یا حکومت اسلامی کے حوالے سے شروع سے ہی کنارہ کش رہے ہیں. وہ ڈوبیں گے بھی نہیں، کیونکہ جو غرق ہوں پہلے ہی کسی میں، وہ ڈوبتے نہیں ہیں، ڈوبتے وہ ہیں جو پہلے اوپر ہوں، پھر غوطہ لگ جائے. یہ ان کی مثالیں دے رہا ہوں جو پہلے کچھ تھے، اور جو تھے وہ خود اپنی ہی حرکت سے اسی کو نابود کر دیا. ان میں سے ایک یہ سابقہ صدر ہیں احمدی نژاد، یہ بھی بہت کچھ کیا انہوں نے، اور تحسین دنیا سے وصول کی، رہبر معظم سے وصول کی، بڑی بڑی شخصیات سے تحسین پائی انہوں نے، چونکہ کام ہی ایسے کیے تھے انہوں نے، اور بہت بڑی شخصیت بنے، عالمی شہرت حاصل کی، لیکن بعد میں پھر اپنے آپ کو ضائع بھی کر دیا. جس تیزی کے ساتھ رشد کی تھی اسی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو نابود بھی کر دیا. سن لیا؟ جو اس کے امام خامنئی کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. یہ غالی، یہ تفسیر بالرائے کرنے والا، یہ MI6 کا ایجنٹ، تشیع کے عقائد کو توڑ کے خراب کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ شیعہ حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا عقیدہ ہے؟ اب مجھے تو یہاں پہ فرزندہ زاروی کی سویٹ ڈشیں اور فرزندہ زاروی کے میفر کینڈیاں گالیاں دے رہی ہیں کہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، چلو تمہیں تمہارے ملاؤں کی، ان ملاؤں کی گفتگو سنا دیتے ہیں کہ جو تمہارے ہیں ہمارے نہیں، وہ جن کو تم معتبر مانتے ہو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اب فرزندہ زاروی کے بارے میں تمہارے فرقہ اصولی کے ملا کیا کیا کہہ رہے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا. جواد نقوی بھی ایک نام ہے، اور ان کو کوئی نہ جانتا اگر یہ اہل بیت کے خلاف نہ بولتے. انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے اہل بیت کے خلاف بولنا، اہل بیت کے خلاف بولنا. اور دوسرے چونکہ یہ حضرات مرثیے بھی نہیں پڑھتے، ورنہ مرثیے سے حفظ مراتب، اس میں حفظ مراتب جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب دل میں احترام کا جذبہ. حفظ مراتب اس وقت ہمیشہ اپنی حدیں ختم کر دیتا ہے جب احترام کا جذبہ بے حرمتی کے جذبے میں بدل جائے. بے حرمتی جب مقصود ہو تو اس کے لیے دیکھیے، میں تو ہندوستانی ہوں اور میرے لیے امامہ اور پگڑی، پگڑی اردو میں کہتے ہیں، امامہ عربی میں کہتے ہیں. ہمارے یہاں سکھ بھی پگڑی باندھتے ہیں، ہمارے یہاں راجستھانی بھی پگڑی باندھتے ہیں. ہم جو سر پر رکھے ہوئے اس کو ہم سے اگر کوئی ہندو پوچھے گا تو ہم سے امامہ نہیں کہیں گے، تاج النبی نہیں کہیں گے، ورنہ وہ ہندو بھائی سوچے گا رام رام یہ کون آئے گا وہاں ہمارے سامنے، ہم اس سے پوچھے رام کے سر پر ہاتھ دھرے ہو تم، اور یوں ہم کا بہت آوت ہے کچھ قرآن وران پڑھے لگا ہے مالونی کا، ہم ماما مالا کرتے ہیں. تو پگڑی ہے. تو اب دیکھیے، لیکن پگڑی کو، امامے کو اگر پگڑی کہا جائے تو یہ
اچھا نہیں لگے گا. عمامے کے احترام کے خلاف نہیں. دیکھیں میں بھی آپ کے سامنے جو بات کہہ رہا ہوں، کپڑے سے جوتا صاف کرنا حرام نہیں ہے. جواد نقوی صاحب اپنے عمامے کے کپڑے سے اپنا جوتا صاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ کپڑا جو ان کی چنگیا کے اوپر ہے وہ عمامہ ہے، اور وہ جوتا جو ان کے پیر میں ہے وہ پیر کی چیز ہے. تو اپنے سر اور اپنے پیر کے درمیان اتنی تفریق کرتے ہیں کہ سر کا کپڑا پیر کے جوتے کے اوپر استعمال نہیں کریں گے، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ عزائے حسین کی عظمت کو تہران سے ملا رہے ہیں. عزائے حسین اس کی سیرت ہے جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، جس سے بڑا عبادت گزار کائنات نے دیکھا، جس سے بڑا یہ پہلا میں خاموش رہا، میں سنتا رہا، دیکھتا رہا کہ شاید آواز اٹھے اور کچھ لوگ بولیں، مگر انتظار کے باوجود خاموشی. الحمدللہ مولانا شہرجان صاحب نے آواز بلند کی، اور ان کے بعد شیخ جواد صاحب کی گفتگو بھی سامنے آئی. بڑی زبردست گفتگو آپ نے کی. میرے کچھ دوستوں نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ آپ بات نہ کریں، میں خاموش رہا، لیکن میں نے اپنی اس ویڈیو میں کہا تھا، دوسری ویڈیو میں، کہ بہتر تو یہ ہے کہ اس بات کو آپ ختم کریں، آگے بڑھائیں نہیں. اگر یہ چیزیں بڑھی تو پھر ہم مجبور ہیں جواب دینے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ نقصان فتنے ختم کریں، آگے بڑھائیں نہیں. اگر یہ چیزیں بڑھی تو پھر ہم مجبور ہیں جواب دینے. اس فتنہ کبرا کا جو پہلا پارٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ اسی لباس میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ نقصان اس وقت اسی لباس سے ملبوس شخصیت پاکستان کو اور پاکستان کے تشیع کو پہنچا رہی ہے، جن کا کلمہ تو بڑا اچھا ہے، نعرہ تو بڑا اچھا ہے، ولی فقیر رہبر معظم. اکثر آپ لوگ یہاں پہ ایک شخص ہے میسم، وہ یہاں پہ اکثر آج پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، ورنہ میری لائیو ویڈیو میں وہ لازمن ہوتا ہے. وہ کہتا ہوتا ہے لا حکم الا اللہ. خارجین کا نعرہ تھا لا حکم الا اللہ. تم وہ ہو، تم بات نعرہ صحیح لگا رہے ہو لیکن تمہاری نیت غلط ہے. اچھا اب یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ فرزندہ زاروی کے بارے میں وہی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. یہ بھی اب آقبا اور امامے والے ہیں، یہ بھی قوم یا نجف سے پڑھ کے آئے ہوں گے، میں ان کو جانتا بھی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن حلیے سے جس لباس کی تم لوگ پرستش کرتے ہو وہ لباس میں ملبوس ہیں. پیچھے کتابوں کا بھی ڈھیر ہے، نام بھی بہت اچھا ہوگا، یقیناً کسی نہ کسی اہم پوسٹ کے اوپر بھی ہوں گے، ریکگنائزڈ بھی ہوں گے، جانے پہچانے بھی ہوں گے، ولایت فقیہ کے پیروکار بھی ہیں. لیکن فرزندہ زاروی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سنیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آیا پاکستان کے علماء جو نجف کم سے پڑھ کے آئے ہیں یا زینبیہ سے اور دیگر حوزات سے، کون سے علماء آپ کو رہبر معظم کے مخالف دکھائی دے رہے ہیں؟ کون سے علماء آپ کو ولایت فقیہ کے مخالف دکھائی دے رہے ہیں؟ کون سے علماء آپ کو ولی فقیہ کے مخالف دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ نے سوچا کہ ایک تو آپ نے خود حملے کیے علماء پر، بزرگان پر اور مراجع عظام پر، اور دوسرا آپ نے دوسرے لوگوں کو موقع دیا. آپ پہلے شخص نہیں ہیں جو پڑھ کے پاکستان میں آئے، آپ سے پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، بعد میں بھی آئیں گے. بڑے فاضل لوگ آئے ہیں، بزرگان، جن میں آپ کے اساتذہ بھی موجود ہیں. اور آپ پہلے آدمی نہیں ہیں جنہوں نے مدرسہ بنایا، آپ سے پہلے والوں نے بھی مدارس بنائے ہیں.
یہ اسباب کی دنیا ہے. الدنیا بالوسائل لا بالفضائل. آج اگر آپ کے پاس وسائل آ گئے ہیں اور اسباب آپ کے پاس مہیا ہیں تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہا. پاکستان میں بہت سے علماء نے بزرگان نے کام کیا. استاد العلماء علامہ صفدر حسین نصفی رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑ جنت دے، مدارس بنائے، کتابیں لکھی، قومیات میں شرکت کی، ممبر کو سنبھالا. کون سا ایسا پہلو ہے جس پہ اس بزرگ شخصیت نے کام نہیں کیا؟ تفسیر لکھی، ترجمہ کیا، مکتب کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، 20 مدارس پورے پاکستان میں جال بچھایا. شاید انہی کے فیض کا ایک حصہ آپ کو بھی ملا. آپ نے تو کبھی اپنے اساتذہ کو بھی نہیں مانا، اپنے بزرگان کا احترام سیکھا ہی نہیں ہے. بہت سے قبلہ صفدر حسین نصفی صاحب، شیخ محسن نصفی صاحب قبلہ نے کتنا کام کیا، تفسیر لکھ دی، کتابیں لکھی، شاگرد پیدا کیے، کوثر یونیورسٹی، جامع اہل بیت. ان کے کام پاکستان کے گوشہ کنار میں نظر آ رہے ہیں. گلگت ہو، بلتستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، کون سا صوبہ ایسا ہے جہاں نہیں قبلہ صفدر حسین کے کام نہیں ہے، قبلہ شیخ محسن صاحب کے کام نہیں ہے. شیخ الجامعہ قبلہ اختر عباس صاحب نے کتاب، جاڑا صاحب قبلہ نے تفسیر لکھی. بزرگان ہیں جنہوں نے کام کیا. ڈھکو صاحب قبلہ نے کتنا بڑا کام کیا، تفسیر، کتابیں، تحریر، تقریر. پورے پاکستان کے گوشہ کنار میں، پاکستان سے باہر بھی جا کے آپ نے تقریریں کی. آپ تو کبھی اپنے اس مورچے سے باہر نہیں نکلتے. آپ 2-2 3-3 گھنٹے وہیں بیٹھ کے تقریر کرتے. باہر نکلیں، معاشرے میں نکلیں، لوگوں کے درمیان آئیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تقریر کسے کہتے ہیں اور کیسے کی جاتی ہے. شاگردوں کو بٹھا لینا، لوگوں کو کرایہ دے کے بلوا لینا اور کرایہ دے کے بھیج دینا اور تقریریں جھاڑ دینا وہیں مورچے میں بیٹھ کر. اور پھر ایسی ذہنوں کو پیدا کرنا کہ جن کو آپ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. پھر اسٹوڈنٹ جو جن کی زبان قابو نہیں ہے کسی کے، جن کو نہ اخلاق آتا ہے، نہ تربیت کی گئی ہے، نہ جس طرح ظاہر استاد جب بزرگان کی احترام نہیں کر سکتا تو پھر شاگرد گائے کے کریں گے. یہ بات تو ٹھیک کہی، یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. یہ جو فرزندہ زاروی کی سویٹ ڈشیں اور میفر کینڈیز ہیں وہ یہی کچھ تو کر رہی ہیں اتنی دیر سے یہاں پہ. عزیزان من 80 سال کا بندہ آگے بیٹھا اور بچہ 1400 سال کا عزیزان من کہہ رہا ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اردو زبان کیسے استعمال کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی جواب دیں گے. آپ کے چیلے چپٹے آپ کو نہیں خود دیں گے، آپ کے چیلے چپٹے جو آپ نے چینل بنایا ہوا ہے وہاں بیٹھیں گے. دیکھو بھائی، میں لونڈے لفاڑے کہتا ہوں، وہ چیلے چمٹے کہہ رہے ہیں. اب آپ کی مرضی، آپ چیلے چمٹے پہ راضی ہوتے ہیں یا لونڈے لفاڑے اور لفاڑیوں پہ راضی ہوتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میری باتوں پہ تبصرہ کریں گے. اور آپ جب بزرگان کو مولانا وغیرہ نہیں کہنا آتا تو پھر ظاہر ہے ہمارے جیسے طالب علموں کے لیے تو آپ کے پاس ظاہر احترام کے الفاظ نہیں ہیں. کام اکیلے آپ نہیں کر رہے، آپ سے پہلے آنے والوں نے بڑے کام کیے ہیں، مدارس بنائے ہیں، سب کچھ آپ نے. ٹھیک ہے، میں نے کہا دنیا بالوسائل، اسباب کی دنیا، آپ کے پاس اسباب زیادہ آ گئے. آپ ٹھیک ہے، کچھ اونچی بلڈنگیں بنا لی ہیں آپ نے. یہ پیسے کی گیم ہے. وسائل امیر شام کے پاس سے حکومت بھی قبضے میں کر گیا بہت کچھ. کیا مثال دی ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، پرفیکٹ مثال دی ہے فرزندہ زاروی کے بارے میں. اور وسائل امیر المومنین کے پاس نہیں تھے، ظاہراً جنگ ہار گئے، لیکن فضائل امیر المومنین کے دیکھیے. آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے لاہور میں اور جو پورے پنجاب میں، آپ کو کبھی قیادت پہ حافظ نہیں کہ وہ جو 30 سال سے نمائندہ ولی فقیہ بنے ہوئے ہیں وہ جواب دے. کس کو جواب دے؟ آپ کو جواب دے.
فرزند علی صاحب، المعروف جواد نقوی صاحب. آہا آہا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت انداز میں موصوف نے فرمایا. مولانا فرزند علی صاحب، المعروف جواد نقوی صاحب، میرا دل چاہ رہا ہے دوبارہ سننے کو. ذرا آپ بھی سنیے گا میرے ساتھ مل کے، مجھے بڑا اچھا لگا یہ. آپ کو کبھی قیادت پہ حافظ نہیں کہ وہ جو 30 سال سے نمائندہ ولی فقیہ بنے ہوئے ہیں، وہ جواب دے. کس کو جواب دے؟ آپ کو جواب دے. مولانا فرزند علی صاحب، المعروف جواد نقوی صاحب. آہا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ. انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا اس ویڈیو میں، لیکن کافی وقت ہو چکا ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ کو ان کے علاوہ بھی کسی کی بات سنا دوں، کیونکہ یہ اکیلے نہیں ہیں. سنیے گا. اگر آپ مختلف جوانوں کے ہاتھ میں قرآن دے دیں اور ان کو بالکل بھی نہ بتائیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، تو ہر شخص اپنے حساب سے اس قرآن کا ترجمہ کرے گا اور نظریات دیتا چلا جائے گا. وہ کہ اب یہ سلسلہ اتنا یہ خطرناک سلسلہ، اب اس کی ضرورت ہو گئی یہ کہنے کی کہ ہمارے بھی لاہور کے مدرسے سے شروع ہو گیا ہے کہ بظاہر تو وہ اصلاح کے نام سے کام ہو رہا ہے مدرسے سے، لیکن وہ بڑا خطرناک کام ہو رہا ہے. اور وہ اس صورت میں کہ وہ ایک آیت کو لینے کے بعد اس سے حکم لگا رہے ہیں. مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے حضرت آدم کی عصمت کا انکار کیا اور آیت کو بالکل مس یوز کیا. اور جو طریقہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ، کیونکہ آپ نے فرمایا نتارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اطرت اہل بیت. بس اگر کتاب خدا میں کوئی چیز ہے تو وہ واضح ہوگی، بیان ہوگی اطرت اہل بیت کے ذریعے سے. اور اطرت اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ خود ان کے اقوال سے اور ان کے ان اقوال سے کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے جو کچھ وہ نقل کرتے ہیں، جو کچھ وہ بیان فرماتے ہیں، در حقیقت وہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتا ہے. لہذا ہمارے لاہور کے مدرسے میں بھی جو عروۃ الوثقی ہے، انہوں نے یہی کیا کہ قرآن کی ایک آیت سے حکم لگا دیا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ. سنا آپ نے کس مدرسے کا نام لے رہے ہیں یہ صاحب؟ آپ ہی کے فرقے کے ہیں، ولایت فقیہ کے بڑے حامی ہیں، اصولی ہیں، اجتہاد و تقلید کے دائی ہیں. ذرا دوبارہ سن لیں. لہذا ہمارے لاہور کے مدرسے میں بھی جو عروۃ الوثقی ہے، انہوں نے یہی کیا کہ قرآن کی ایک آیت سے حکم لگا دیا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ. اور اس کے بعد نہ فقط اپنی قرآن پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے کسی بھی حدیث کا سہارا نہیں لیا، کسی بھی تفسیر کا سہارا نہیں لیا، اور نہ فقط یہ کہ صرف اپنی رائے دے دی، بلکہ کہا کہ تمام علماء امامیہ خدا کے یا قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہیں. یہ بہت بڑا جملہ ہے. تو اس قسم کے نظریات جو آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایک اپنا عالم دین ایسا کام کر سکتا ہے، یا ایک خود نمائی کے لیے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ کوئی نہیں سوچتا، جو میرے نظریات ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں، میں بہت یونیک ہوں، بہت بڑا ہوں. تو بعض دفعہ پیسے کی وجہ سے کام ہوتا ہے، بعض دفعہ انانیت کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض دفعہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ سارے ہی عوامل اگر ہمارے ہاں یہ کام ہو سکتا ہے اور ایک آدمی کا احترام ہو سکتا ہے اور اس کو عالم سمجھا جا سکتا ہے، اور عجیب ان کے چاہنے والے ملے ہیں، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، بالکل جیسی کہ معاویہ کو ملے تھے کہ کچھ سوچتے ہی نہیں تھے. یعنی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمام علماء امامیہ، تمام علماء امامیہ میں امام خمینی کو بھی، خامنائی کو بھی، اور سب کو انہوں نے ایک طرح سے جو ہے ان کی انسلٹ کرتی، لیکن ان کے چاہنے والے جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ سن لیا جو باتیں میں کہہ رہا تھا وہی باتیں یہ صاحب بھی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ بھی سن لیں. ایک رکن اور ہم لوگوں سے جدا ہو گیا. دیکھیے یہاں گفتگو ہو رہی ہے مرجعیت کی. مرجعیت خطرے میں ہے، مرجعیت خطرے اترے میں نہیں ہے، شیعت خطرے میں ہے.
अभी जो आप देख रहे हैं हालात। अच्छा, यहाँ मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये नीचे जो लोग बैठे हुए उनमें भी देख ले कि अक्सरियत मामू वालों की है और ये मरजैयत के कायल लोग हैं, वलायत फ़की के कायल लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद इस फरजंद हज़ारवी के बारे में क्या कह रहे हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ये वो बदकिस्मत मुल्ला है, ये जाली सैयद, ये MI6 का एजेंट, ये आले सऊद के अकीदे का प्रचार करने वाला फरजंद हज़ारवी के पूरी दुनिया से तशय्यो के जो लोग हैं वो इसके बारे में लानत मलामत कर रहे हैं। सुने, हमारे बच्चों के अकीदों को खराब किया जा रहा है। पाकिस्तान में एक शैतान मौलवी है जिसका नाम है जवाद नकवी, उसकी तकरीर। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। क्या कहने, एक मरतबा फिर सुनते हैं क्या खूबसूरत जुमला कहा इन्होंने। हालात हमारे बच्चों के अकीदों को खराब किया जा रहा है। पाकिस्तान में एक शैतान मौलवी है जिसका नाम है जवाद नकवी, उसकी तकरीरें आप लोगों ने सुनी है नहीं? हाँ? जो ना सुने हो उसको सुने, उसकी तकरीर को। जिस तरीके से अव्वल इस्लाम में इस्लाम का लिबास ओढ़कर कुछ काफिर आए थे जिनको मुनाफिक कहा गया, मसलहत पसंद मुसलमान कहा गया, वैसे ही आज अमामा अबा कबा पहन के लोग आए हुए हैं और हमारे अंदर घुसे हुए हैं जो हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं, हमारे अकीदों को खराब कर रहे हैं, शीयत में रखना डालना चाहते हैं। ये शीयत में जो इंतशार फैल रहा है, ये सबकी जिम्मेदारी है, खुतबा की, उलमा की, शोरा की, मर्सिया खानों की, और जो लोग हैं जिम्मेदार, उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि पाकिस्तान की हवा यहाँ भी आ जाती है ना, ज्यादा दूर नहीं है, और असर होता है। हमारे यहाँ भी कुछ उसके हामी पैदा हो गए हैं, नजीस लोग, विलादतन जो नजीस हैं उसके फिक्र की तायीद करते हैं। इसने भी आगे बहुत कुछ कहा, लेकिन फिलहाल इतना ही। अब आगे आपको एक और दिखा देते हैं। आपके पाकिस्तान में सर्टिफाइड मोहर शुदा सर्टिफिकेट याफ्ता नुमाइंदा वली फकी आपके लीडर भी, आपके नुमाइंदा वली फकी भी पाकिस्तान के अंदर, वो क्या फरमा रहे हैं फरजंद हज़ारवी के बारे में, जरा सुने। यहाँ जिन उलमाए किराम के फतावा में ये है कि 5 किलोमीटर का फासला होना चाहिए नमाज जुमा, 2 जुमों के दरमियान। आपको परवाह ही नहीं है कि फासला हो या ना हो, आपने नमाज जुमे कायम किए हुए हैं। वही बात हुई, बाजी रीश बाबा हम बाजी, बाप की दाढ़ी के साथ भी मस्खरा किया, नमाज जुमा के साथ भी मस्खरा उड़ाने लगे हो। नमाज को इस्तेमाल करते हो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, ये इबादत नहीं है। इबादत वो है जो कुर्बतन इल्लाह होती है। कुर्बतन इल्लाह वो है जिसमें अल्लाह का हुक्म जो अइम्मा के जरिया और मर्जियत के जरिया पहुंचे उसको मानना होता। अब ये बात तो मुझे बताने की खैर ज़रूरत नहीं है कि अभी रिसेंटली इसी फरजंद हज़ारवी ने, इस MI6 के एजेंट ने अपने मदरसे की मस्जिद बैतुल अतीक में कुछ अरसे से जुम्मा शुरू कर दिया, जिसका शरई फासला पूरा ही नहीं होता। जो शरीयत के मुताबिक एक जामिया मस्जिद में और दूसरी जामिया मस्जिद में इनके असूलियों के बताए हुए तरीकाकार के मुताबिक जो फासला होना चाहिए, जामिया मुंतज़िर से लेके और वो जो जहां पहले से जुमा होता चला आ रहा था बेदिया रोड के पास, वहां तक, उसमें इसका फासला ही पूरा नहीं होता। फरजंद हज़ारवी ने वहां जुमा शुरू करवा दिया। उसके बारे में आपके नुमाइंदा वली फकी पाकिस्तान में ये उसके बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ठीक है, मैं ये वजाहत कर दूं जो नहीं जानता ताकि उसको पता चल जाए। वही बात हुई, रीश बाबा हम बाजी, बाप की दाढ़ी के साथ भी मस्खरा किया, नमाज जुमा के साथ भी मस्खरा उड़ाने लगे हो। नमाज को इस्तेमाल करते हो अपनी
خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ عبادت نہیں ہے. عبادت وہ ہے جو قربتاً اللہ ہوتی ہے. قربتاً اللہ وہ ہے جس میں اللہ کا حکم جو ائمہ کے ذریعہ اور مرجعیت کے ذریعہ پہنچے اس کو ماننا ہوتا ہے. وہ کیا نماز ہے؟ کتنے تضادات کا شکار ہو. تضادات کا شکار. کھلے بندوں کو شخص برائی کرتا ہے، برائی کرے کسی راستے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اما شاکرن و اما کفورا. دونوں راستے ہیں. چاہے شکر کا راستہ اختیار کرو چاہے کفران کا راستہ اختیار کرو. واضح ہونا چاہیے. دوغلی پالیسی نماز بھی پڑھتے اور نماز کو اپنی خواہش کے لیے استعمال کرتے ہو، یہ بہت زیادہ جرم ہے. غلط ہے یہ بات. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے. پہنچاؤ یہ پیغام لوگوں تک اچھے طریقے سے. امر بالمعروف کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے برائی کو برائی سمجھنا. دوسرا درجہ ہے برائی کو برائی کہنا اور تلقین کرنا، روکنا کہ مت اس برائی میں پڑو. اور تیسرا درجہ ہے قوت و قدرت کے ساتھ روکنا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے نمائندہ ولی فقیہ برائے پاکستان ساجد نقوی صاحب فرزندہ زاروی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. ویڈیو میرے پاس اور بھی ہیں. گفتگو کافی طویل ہو گئی، تقریباً 1.5